السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کل ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے، بلکہ بڑا رومر سا پھیل گیا ہے کہ موجودہ ٹیکسز سے کیا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری مکمل تباہ ہو جائے گی؟ کیا ڈیلر حضرات بالکل فارغ گھر چلے جائیں گے؟ تو اس پر ایک بڑی زبردست رپورٹ ہے، اس کو آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ہمارے ریئل اسٹیٹ بھائیوں کو۔ تو اس میں آج ہم آپ کو ان تمام چیزوں کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، موجودہ گورنمنٹ نے جو ٹیکسز کے اندر نئی چیزیں شامل کی ہیں، اس سے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اس کو بالکل تباہ کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ہمارے بہت سارے ریئل اسٹیٹ بھائی تو بزنس کرتے ہی ہیں، جو ان کا سٹاف ہوتا ہے، ان کی ساری فیملیاں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ملکی ترقی کے اندر بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کافی ساری کاوشیں ہیں۔ انہوں نے جس طرح ملک کو ایک خوبصورت یعنی سوسائٹیوں کی شکل ہو یا ہائی رائز بلڈنگ ہو، ہمارا ملک جو خوبصورت نظر آتا ہے اس کا کریڈٹ بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہی جاتا ہے۔ ناظرین، 3 قسم کے ٹیکسز جو نئے لگے ہیں اس کی تفصیلات ہیں ہمارے پاس۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی پراپرٹی آپ خریدتے ہیں، یعنی 1 سال کے اندر اس کو بیچتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ 15% گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ یعنی پراپرٹی اگر آپ نے آج خریدی ہے تو کل کو وہ پراپرٹی کا جو، یعنی یہ آپ مت ڈریں کہ وہ ساری کی ساری پراپرٹی پر یہ ٹیکس ہوگا، یہ ہوگا گین کے اوپر ٹیکس، یعنی جو پروفٹ آپ کو ملے گا یہ اس کے اوپر ٹیکس 15% ہوگا۔ اس میں ایک ایگزامپل دوں گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 50 لاکھ کی پراپرٹی لی ہے، تو کل کو وہ پراپرٹی 60 لاکھ کی ہو جاتی ہے، تو جو اوپر والا 10 لاکھ روپیہ ہے اس کے اوپر آپ کو 15% ٹیکس ادا کرنا ہے۔ پھر اگر 2 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں اگر آپ اس پراپرٹی کو بیچتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر سال 2.5% ٹیکس جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا، یعنی 15% سے 12.5 رہے گا، پھر 12.5 سے 10%، پھر اسی طرح کم ہوتا جائے گا۔ لیکن اس سے جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ تو پھر اس طرح کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو گین آئے گی اس کا ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال نمبر 2 جو دوسرا ایک ٹیکس ہے، یہ تو تھا، یعنی پراپرٹی آپ نے خریدی سال کے اندر بیچی اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ اب دوسرے ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں بات اب آ جاتی ہے فائلر اور نان فائلر والی۔ پہلے ناظرین جو فائلر تھے ان پر ٹیکس تھا 1%، یعنی مثال کے طور پر 1 کروڑ کی پراپرٹی آپ نے خریدی ہے یا بیچی ہے تو اس پر جو ٹیکس کی ریشو ہے وہ اگر آپ فائلر ہیں تو اس میں آپ نے 1% دینا ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہ 2% دینا ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے یہ تو مجھے بھی پسند نہیں آیا، اس کو ایک دم سے بڑھا کر 1 کو 2% کر دیا گیا۔ مثلا اگر کروڑ روپے پہ آپ 1 لاکھ دے رہے تھے تو اب آپ 2 لاکھ دیں گے۔ تو اگر 2 لاکھ مثال کے طور پر دے رہا تھا پراپرٹی ڈیلر جو نان فائلر ہے، تو اس نے اب 5 لاکھ دینے ہیں 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی پر۔ تو یہ جو ٹیکس ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے، اس سے کاروبار افیکٹ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ لیکن چلیں خیر آگے چلتے ہیں، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس میں ہم آپ کو وہ آپشن بھی بتائیں گے جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اگر ہم تیسری شق کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر کا جو ریٹ ہے، جس کو ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں ایف بی آر آپ سے ریسیو کرتی ہے اور ڈی سی ریٹ ہوتا ہے، وہ تقریباً 19-20 ہی ہوتا ہے، اس میں ملتے جلتے ہی وہ ریٹس ہوتے ہیں۔ یعنی جس ویلیویشن کی تھی آپ کو یاد ہوگا ایف بی آر نے پراپرٹی کے جو پر گز کے حساب سے، پر سکوئر فٹ کے حساب سے انہوں نے ٹیکس جو لگائے تھے، تو اس ویلیو کے اوپر وہ جو ایڈوانس ٹیکس بنتا ہے تو اس میں یہ ہو جائے گا، پھر وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق اگر آتے ہیں تو اس حساب سے وہ ٹیکس
آپ کو پے کرنا ہے۔ یہ ٹیکس ہو گیا نمبر 2 ٹیکس تھا جو میں نے آپ کو بتایا، جو ڈی سی ریٹ اور جو ایڈوانس ٹیکس جو لگایا ہے گورنمنٹ نے۔ پھر اگر آپ تیسرے ٹیکس کی بات کرتے ہیں جو کہ سراسر ہی ناقابل قبول نظر آ رہا ہے، وہ ہے پراپرٹی کے اوپر رینٹل ویلیو کے اوپر جو ٹیکس ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک گھر ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اور ایک دوسرا گھر ہے جس کی مالیت ہم ایسے لگا لیتے ہیں کہ 2 کروڑ ہے، تو اس کا جو رینٹ آئے گا اس کے اوپر 20% آپ کو، یعنی وہ جو رینٹ اس کی کیلکولیشن ہوگی تو اس کے حساب سے اس پراپرٹی کے اوپر آپ کو 20% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے اس کو رینٹ آ رہا ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ٹیکس انہوں نے لگا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی کسی صورت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ تو محض انویسٹمنٹ بھی اسی صورت ہی کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ چیز 2-2.5 کروڑ روپے کی خریدتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا رینٹ آئے گا اور ہمیں فائدہ ہوگا جو ہماری رقم لگی ہے، تو لیکن اس پر بھی گورنمنٹ نے ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ساری باتیں سننے کے بعد میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر تباہ ہو جائے گا اور بالکل برباد ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے راستے ہیں۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے وہ جو انسٹالمنٹ کی مختلف سوسائٹیوں کی جو انسٹالمنٹ کی فائلز ہیں یہ اس میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کا ذہن یہی ہے کہ ہمارا اس طرح سرمایہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو قسطوں والی پراپرٹی ہے وہ کسی کیلکولیشن میں آتی بھی نہیں ہے، تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی سوسائٹی کی فائلیں خرید لیں جس کے NOC کے معاملات کلیئر نہ ہوں یا اس کے اندر ایشو چل رہے ہوں، تو اس سے بھی آپ کسی بڑے نقصان کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اوورآل جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل تو ہم نے یہی ڈھونڈا ہے کہ کیوں نہ ہم فائلز کا بزنس کریں، جو کہ قسطوں والی فائلز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے کسی ریکارڈ میں بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح ہمارا سرمایہ بھی محفوظ ہے اور ہمیں یہ فضول قسم کے جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ناظرین ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے متعلق ہمارے پاس نیوز تھی کہ ٹیکسز سے کس طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ یہ وہ واحد سیکٹر ہے جہاں سے آپ کو ریونیو ملتا ہے ٹیکسز کی صورت میں، اس طرح ان لوگوں کو فلیکسیبل نہیں کریں گے۔ شروع میں PTI کی گورنمنٹ نے آتے ہی FBR کو بڑا متحرک کر دیا اور لوگوں نے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا، ملک ڈیویلیو کی طرف چلا گیا۔ تو اب یہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس پر بڑی ہوپ تھی کہ یہ بڑے کاروباری مائنڈ کے لوگ ہیں، یہ کاروباری طبقے کو فلیکسیبل کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر ریونیو جنریٹ ہو سکے۔ لیکن اس حکومت نے جو پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں، یہ ٹیکسز پراپرٹی سیکٹر کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں، اور جو بہت سارے پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر حضرات ہیں وہ اپنا سرمایہ اس سیکٹر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایسے ٹیکسز سے بچا جا سکے۔ ٹیکسز ہر کوئی دینا چاہتا ہے لیکن اپنی بساط کے مطابق دینا چاہتا ہے، جس سے اس کو کاروبار میں زیادہ سے زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ جو کماؤ پتر ہے، جو سیکٹر آپ کو کما کر دے رہا ہے، اس کو سہولتیں دیں، نہ کہ آپ ٹیکسز کی صورت میں اس کو مار ہی ڈالیں۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی طرح کی کوئی بھی نئی انفارمیٹو ویڈیو ہمارے پاس آئے گی، ہم آپ کی خدمت میں ضرور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔